لوگوں نے شرک کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاضر ناظر، جب آپ ان سے بحث کریں تو وہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. نعرے لگوانے کے لیے یہ کہہ تو دیا جاتا ہے مشکل کشا ہے، حاجت روا شیعہ ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، سب اکٹھے ہو کے پہلی امتیں، یہ امت سارے مل کے سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اے آدم، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، ہماری سفارش کریں. کیوں؟ میں نے کہا وہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بھول گیا، وہاں اللہ شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے، وہاں یا اللہ مدد بھول گیا ہے، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی. میں نے کہا اللہ نہیں سنتا، سنتا ہے. تو میں نے کہا سناؤ نا، تو انو گل کو پلے پئیے کہ نہیں. میں نے کہا شرک کی عجیب ڈیفینیشن تم نے کی ہے. بھائی شرک دنیا میں ہو تب بھی شرک ہے، آخرت میں ہو تب بھی شرک ہے. بھائی اللہ کو چھوڑ کے نبیوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ چھوڑا تو نہیں ہے نا. لیکن یار لوگ تمہارے پڑوسی جس طرح توحید بیان کرتے ہیں وہ اسی طرح کی بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، نبیوں کو بیچ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو قیامت کے دن اللہ تو اور بھی نیڑے، وہ تو شارک پھٹن تے آئی کھلوتی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. اب نبیوں کے دربار پہ اور ایک نبی نہیں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے نبیوں کے دربار. اور وہ قیامت کا دن ایسا غضبناک دن ہوگا، کسی نبی کو بھی جرت نہیں کہ رب کی بارگاہ میں بات کرے. ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. جہاں نبیوں کو بھی مجال نہیں کہ آج اللہ سے بات کریں. بات سمجھ نہیں آئی ہے. میں نے کہا اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے نا، عرض کرو نا. گل سمجھ پلے پیے کوئی نہیں. میں کہوں یا اللہ مدد بھول گیا. اچھا ایک بات بتاؤ، مشکل میں پھنسے ہیں نا، حضور نے فرمایا کوئی گٹوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کندھوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، سارے نبیوں کے پاس ڈھونڈ. میں نے کہا کیوں؟ مشکل میں پھنس گئے. تو کیا نبی مشکل کشا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے. او بھائی نبیوں کے پاس کیا عقیدہ لے کے جا رہے ہو؟ نبیوں کو مشکل کشا سمجھتے ہو؟ حاجت روا سمجھتے ہو؟ جی حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ. تو میں آخنا اللہ اتنے آخنا یا اللہ مدد. ہوں کدھر گئی ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ بات میں وزن نہ ہو تو پھر بات کرنا، عقیدہ سمجھو. اب پھر پھرا کے سارے جب حضور کے دربار میں آئیں گے، حضور نہیں فرمائیں گے کسی اور کو نا آنا لہا. اب مجھے بتاؤ کہ یہ مصطفیٰ کو بیچ میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن سارے نبیوں کے دربار گھومو گے اور آخر میں مصطفیٰ کو بیچ میں رکھو گے، وسیلہ بناؤ گے، تو پھر قیامت والے دن ضرور لتر کھانے. آج لے ان کی پناہ.